الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات القرآن میں کہ تقبل باب تفاعل میں سے ہے اور اس کے معنی ہے قبول الشیء علی وجہ یقتضی ثوابا کالہدیہ، کہ کسی چیز کا قبول کر لینا اور اس کے بدلے اس کو کچھ دینا جیسے ہدیہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں قبولیت کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز اچھی لگ جائے، پسند آ جائے۔ عام طور پہ پسند ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہو اور خوبصیرت ہو۔ ایسی چیز کوئی بھی جو خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہے۔ کوئی شخصیت ہو، مکان ہو، لباس ہو، کوئی منظر ہو، جو بھی خوبصورت یا خوبصورت چیز ہوگی وہ اچھی لگے گی۔ عمومی طور پہ دستور یہی ہے۔ تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ چیز اتنی اچھی نہیں پھر بھی پسند آ جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں دشواری ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ہوا افصح منی لسانا، تو فصیح اللسان ہارون علیہ السلام تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کس کو پسند کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو پسند آنا یہ پسند کرنے والے کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنے سرسبز پہاڑ ہیں۔ ہم نے بعض ایسے پہاڑ دیکھے کہ اس منظر کو دیکھ کے انسان کا جی چاہتا ہے کہ بس کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھتا ہی رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کس پہاڑ کا انتخاب فرمایا؟ کوہ طور کا۔ قسم بھی کھائی کوہ طور کی، اور کوہ طور وہ پہاڑ ہے کہ جہاں عمومی طور پہ سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پہلا پیغام بھیجا تو جبل نور پر سبزے کا نام و نشان نہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوست پسند کیا کس کو؟ جبل احد کو۔ نبی الاسلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی دیکھیے کہ سبزہ نہیں ہے۔ تو سبزے والے، خوبصورت مناظر والے سارے پہاڑ ایک طرف، اور اللہ کو پسند کون سی جگہ آئی کہ جہاں سبزے کا نشان نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا کے ساتھ بہت محبت تھی،
حالانکہ وہ رنگ کی کالی تھی، اور کالا ہونے کی نسبت سے ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا تھا، مگر مجنو کو پسند تھی۔ ایک حاکم وقت نے سوچا کہ میں نے لیلا کے بڑے تذکرے سنے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی حور پری ہے۔ تو اس نے لیلا کو بلایا تو دیکھا کہ وہ عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھی۔ تو اس نے کہا اب دیگر خوباں تو افضل نیستی، کہ باقی حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ تو لیلا نے جواب دیا کہ خاموش رہو، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے، اگر تو مجنو کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ تو معلوم ہوا کہ عمومی طور پر چیز خوبصورت ہو یا خوبصیرت ہو وہ پسند آتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز پسند آتی ہے۔ چنانچہ قبولیت میں ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اچھی چیز بھی پسند نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ دکان کے اوپر گئے پھل لینے کے لیے، آپ کہتے ہیں جی مجھے انگور چاہیے، دکاندار آپ کو کہتا ہے جی کیلے بڑے اچھے آئے ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ٹیسٹ والے بھی ہیں، آپ ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ وہ کوالٹی میں بہترین تھے، کیوں آپ کو نہیں چاہیے؟ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ بہت خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، کیوں؟ خاوند کو نہیں پسند آتی۔ تو قبولیت کے بارے میں عمومی طور پر چیز پسند آتی ہے جو خوبصورت ہو اور خوبصورت ہو، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں، یہ قبول کرنے والے کی اپنی منشا پہ منحصر ہے، وہ اس کو کوئی چیز پسند آ جائے۔ اسی لیے ایک بزرگ گزرے ہیں ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب الحکم کے نام سے بڑی معروف ہے، شاید اس امت کے لقمان حکیم کہے جانے کے یہ قابل ہوں، اور جامعہ الازہر اس کو جو پوری دنیا کے اندر شہرت ملی وہ ایسے اساتذہ کی وجہ سے ملی۔ بہت صاحب نسبت بزرگ تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اطاعت کا دروازہ تو کھول دیتے ہیں مگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ تو ظاہر میں تو بندہ اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے مگر وہ عمل اللہ کے ہاں پھر قبول نہیں ہوتے۔ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ شیطان کی مثال دیکھیے، اس نے ہزاروں سال سجدے کیے، حتیٰ کہ یہ طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، اتنی عبادت، مگر انجام کیا ہوا کہ رب کریم نے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جائے یہاں سے تو مردود ہے۔ تو اتنی عبادت کے بعد قبولیت پھر بھی نہ مل پائے۔ قریب کے زمانے میں دیکھیں تو بلم باؤل کو دیکھ لیجئے، 400 سال عبادت کی، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بنا۔ اب ذرا سوچئے کہ مستجاب الدعوات بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن ایسی کوتاہی ہوئی کہ بالآخر راندہ درگاہ ہوا، ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند۔ جب قرآن مجید کا یہ لفظ پڑھتے ہیں نا تو کانپ جاتے ہیں کہ یا اللہ 400 سال تو اس نے سجدے کیے تھے نا، عبادت گزار تو تھا نا، مگر آخر پہ انجام دیکھو کیا برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔
تو یہ پڑھ کے انسان گھبرا جاتا ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں کوئی اعتبار نہیں ان کا جب تک یہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا لا عبرت بالطاعت اذا لم يصحبها قبول. اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہ ہو جائے. تو کیا ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ فرمایا لیس کل طاعت سبیلا الا مثوبۃ اللہ ورضوانہ. ہر عبادت تو بندے کی قبول نہیں ہوتی. ہاں یہ تو اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ قبول فرما لے. اگر حقیقت کی بات کریں تو فرمایا لولا جمیل سترہ لم یکن عملا اہلا للقبول. اگر اللہ تعالیٰ کی ستائی کا معاملہ نہ ہوتا تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بڑی تفصیل سے کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ بندہ جتنی مرضی بنا سوار کے نمازیں پڑھے عبادت کرے جتنی بھی اچھی عبادت کر لے وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اس پروردگار کی بلندی کبریائی اتنی ہے کہ یہ سب عبادتیں اس کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. وہ پروردگار اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند ہے. یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عبادت بھری زندگی گزاری مگر اخیر پر فرما دیا ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے اللہ جو عبادت کا حق تھا حق ادا نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال معمول تھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تھا. پھر اس کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت میں قرآن مجید تلاوت کیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو دعا میں یہی کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے. جب یہ اکابر بھی مان رہے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے تو بھائی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے اعمال کیا اوقات رکھتے ہیں؟ یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو تو پھر عبادت پر اجر کیسے ملے گا؟ تو ذرا سن لیجئے اس کی تفصیل بھی ہمارے اکابر نے دی ہے. اس کی تفصیل یہ کہ باپ اپنے بچے کو پہلے دن اسکول میں مدرسے میں داخل کروا کے آتا ہے. چھٹی کے بعد وہ بچہ آتا ہے ہاتھ پہ سیاہی لگی ہوتی ہے کپڑوں پہ لگی ہوتی ہے اور آ کے کہتے ہیں ابو آج میں نے لکھنا سیکھا. تو والد کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ. وہ تختی دکھاتا ہے دھبے لگے ہوئے ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں لگی ہوئی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر وہ اپنے بچے کو انکریج کرنے کے لیے اس کا دل رکھنے کے لیے اس بچے کو انعام نکال کر دے دیتا ہے. وہ انعام اس بچے کو خوش خطی کا نہیں مل رہا باپ کی محبت کا اظہار ہے کہ بچے نے ٹیڑھی میری لکیریں لگا دی چونکہ باپ مہربان ہے وہ انعام دے دیتا ہے. ہماری عبادات کا معاملہ ایسا یقیناً وہ اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے مگر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف الرحیم ہے. وہ ان کی ٹیڑھی میڑھی عبادتوں پر بھی ان بندوں کو اجر عطا فرما دیتا ہے. یہاں پر طلباء کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی اگر عمل ہی ہمارے اس قابل نہیں تو عمل پر اجر کیسے ملے گا؟ جبکہ قرآن مجید میں فرمایا تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. تو آیت تو بتا رہی ہے کہ جنت ملے گی عملوں کی وجہ سے.
दूसरी जगह फरमाया उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। तो फिर जन्नत तो अमलों के बदले यहां से महसूस होती है। इसकी तफसील उलमाए कराम ने बहुत खूबसूरत दी है। वो फरमाते हैं कि देखें, अमल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी। हदीस मुबारक है लन यदखुल अहदुनिल जन्नत बिअमलिही, तुम में से किसी बंदे को उसके अमल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया ला युदखिलु अहदम मिनकुम अमलुहुल जन्नह वला युजीरुहु मिनन नार वला अना इल्ला बिरहमतिन मिनल्लाहि तआला। और दूसरी हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की, लयुनजी अहदम मिनकुम अमलुहु। जब नबी इस्लाम ने ये फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया कालू वला अंत या रसूल अल्लाह, काला वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिगुफरानी। हाँ, मुझे भी अमल की वजह से नहीं मिलेगी, हाँ अल्लाह की मग़फ़िरत अगर मुझे ढांप ले तो मुझे भी नसीब हो जाएगी। तो यहां से महसूस होता है कि अमल की वजह से तो जन्नत नहीं मिलेगी। एक और हदीस मुबारका, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़ूलु लिल जन्नति, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से ये फरमाया अंति रहमती, तू मेरी रहमत है, अरहमु बिकी मन अशाअ मिन इबादी, मैं तेरे जरिए अपने बंदों में से जिस पर चाहूंगा रहमत फरमाऊंगा। तो फिर जन्नत मिलेगी कैसे? इसकी तफसील में इब्न रजब हम्बली ने ये अजीब बात लिखी। फरमाते हैं इन्न अमल अल इंसान ला युंजीही मिनन नार वला युदखिलुहुल जन्नह व इन्न ज़ालिका कुल्लहु इन्नमा यहसिलु बिमग़फ़िरतिही व बिमग़फ़िरतिल्लाहि व रहमतिही। चुनांचे इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक आम फहम दलील दी है कि बंदे को कैसे जन्नत मिलेगी। वो फरमाते हैं इन्न तौफीक अल अमल मिन रहमतिल्लाह, कि बंदा जितने आमाल करता है उसकी तौफीक किससे मिलती है? अल्लाह की तरफ से। वलौला रहमतुल्लाहि साबिक़तु मा हसल अल ईमान वलत्ताअतु लती यहसिलु बिहन निजात। अगर अल्लाह की वो तौफीक ना होती, न ईमान मिलता, न अमल की तौफीक, तो मालूम हुआ कि अगर अमल की तौफीक मिली तो रहमत किसकी हुई? तो जन्नत भी मिलेगी तो फिर अल्लाह की रहमत से मिलेगी। दूसरी दलील देते हैं कि इन्न मनाफ़े अल अब्द लिसय्यदिही फ़अमलुहु मुस्तहक़्क़ुन लिमौलाहु। जब कोई गुलाम होता है तो गुलाम जो भी अमल करता है उस अमल की उजरत उसको नहीं मिलती, वो तो गुलाम है। उसके जो मुनाफे होते हैं वो किसके होते हैं? उसके मालिक के होते हैं। तो मालूम हुआ कि हम अगर इबादत करते हैं तो फिर इबादत का मुनाफा किसके लिए? मौला के लिए। फिर अगर हमें वो कुछ दे देता है तो हमारा हक नहीं बनता। ये जो कुछ मिल रहा है ये हमें अल्लाह की रहमत से मिल रहा है। चुनाचे हाकिम ने एक हदीस मुबारक रवायत की जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देगी। जरा सुनिए। जाबिर लानो से मरफू रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को ये बात सुनाई, इन्न आबिदन अबिदल्लाह अला रासिल जबल फिल बहर 500 सनतन, 500 साल एक इबादत गुजार ने एक पहाड़ की चोटी पर दरिया के अंदर समुंदर के अंदर इबादत की अल्लाह की। सुम्मा साल रब्बहु अन यक़बिदहु साजिदा, फिर उसने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो, मुझे मौत आए। क़ाल जिब्रील, के जिब्रील इस्लाम ने बताया कि सजदे में उसको मौत आई और उसकी ये तमन्ना भी पूरी हुई। फनहनु नमुर्रु अलैहि इज़ हबतना व इज़ अरजना, कि हम जहां वो मदफून था उसके करीब से ऊपर आसमान पर जाते और नीचे उतरते।
وَنَجِدُ فِي الْعِلْمِ، اور یہ بات ہمارے علم میں آئی، أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کرو برحمتی، میری رحمت کے سبب. فیقول العبد، وہ بندہ آگے سے جواب دے گا یا ربی بعملی، اللہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے. یفعل ذلک 3 مرات، یہ 3 مرتبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت کے سبب داخل کرو، وہ کہے گا اللہ میرے عملوں کے سبب. ثم یقول اللہ ملائکہ للملائکہ، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائیں گے قائسوا عبدی بنعمی علیہ و بعملہ، میرے بندے کا حساب کرو، اس کے عمل کتنے ہیں اور اس پر میری نعمتیں کتنی ہیں. فَيَجِدُونَ نِعْمَةَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ 500 سَنَةً، جب حساب کیا جائے گا تو بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گی. وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ لَهُ، اور جسم کی باقی نعمتیں اس کے علاوہ ہوں گی. فَيَقُول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا عبدی النار، میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو، اس نے تو میری ساری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کیا. لہذا فَيَجُرُّ إِلَى النَّارِ، اس بندے کو فرشتے آگ کی طرف گھسیٹیں گے. فَيُنَادِي، وہ بندہ پھر پکارے گا بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجیے. بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کریں گے. قال جبریل، جبریل علیہ السلام نے بتایا انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کا مؤاخذہ فرماتے ان کے عملوں پر، ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا. اگر اللہ تعالیٰ محاسبہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ نہیں محاسبہ فرماتے اور اپنی رحمت سے اگر جنت دے دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ عملوں کا بدلہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ. چنانچہ فرمایا لو ان اللہ عذب اہل السماوات والارض لعذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم. اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے ہر انسان زیرو کو جہنم کے اندر ڈال دے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ جنت عطا فرما دے تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے. چنانچہ علماء نے فرمایا کہ دخول الجنت بفضلہ، جنت میں جو داخل ہوں گے یہ اللہ کے فضل سے ہوں گے. وَدَرَجَاتُهُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، جو جنت کے درجے ہوں گے وہ عملوں کے حساب سے ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لیکن جنت میں جو داخلہ ہے یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا. اب جب معاملہ اللہ کے فضل پر ہے تو کوئی اپنے عمل پر ناز کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اس لیے جو بھی ہم عمل کریں نظر کس پر رکھیں؟ اللہ کی رحمت پر رکھیں کہ اے اللہ جو میں کر سکا میں نے تو کیا مگر قبول تو آپ نے فرمانا ہے. اس لیے عمل کر کے بھی انسان روئے. ایک تو ہوتا ہے نا عمل ہی نہ کرنا، ہمارے اکابر کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے.
عمل کرنے کے باوجود ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت زار و قطار ہو رہے تھے. ان کے ایک دوست آئے اور کہنے لگے کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گناہ سرزد ہو گیا. ان کے سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا. انہوں نے گندم کا وہ دانہ اٹھا کر دکھایا اور اپنے دوست سے کہنے لگے کہ دیکھو, میں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی ارادے کے ساتھ جتنا گندم کا دانہ ہے. اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے روتا اس بات پر ہوں کہ جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی, اس بات پہ رو رہا. تو ہمارے اکابر ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ رب العزت بے نیاز ہے, بے نیازی والا معاملہ نہ فرمائے. اس لیے وہ کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے. اس لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہوا آپ اس کو قبول فرما لیجیے. اب قبولیت کی علامات ہیں. چنانچہ ذرا توجہ فرمائیے کہ من علامات قبول الاعمال, جو اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں ان کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنہ. عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کہ وہ شریعت و سنت کے بالکل مطابق ہو. اگر شریعت کے مطابق نہیں تو قبولیت نہیں ہوتی. اب ایک صوفی صاحب کہیں بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے, میں فجر کی 4 رکعت پڑھوں گا, تو کبھی بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ شریعت ہی کے مطابق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی ظاہرہا, ظاہر میں عمل کی قبولیت کی کسوٹی. وہ کسوٹی کیا ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر شریعت سے ہٹ کے ہوگا تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو ما لیس منہ فہو رد, وہ عمل مردود کر دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا جو بھی شریعت سے ہٹ کے ہوگا. چنانچہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ عمل کو بالکل شریعت کے مطابق کریں. ہر چھوٹا بڑا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا عمل بھی صاف ہو اور اپنا کھانا پینا بھی صاف ہو. کھانے پینے میں بھی اگر تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ کھانا کھائیے, نیک عمل کیجیے. ہمارے اکابر مشتبہ چیز سے بہت زیادہ بچتے تھے, بہت اہتمام کرتے تھے. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں امام شافعی اپنی جوانی کی عمر میں گئے, کھانا دیا تو انہوں نے خوب ٹکا کے کھایا. پھر اس کے بعد سونے کا وقت آ گیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بستر پر لیٹ گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے مہمان کے لیے پانی بھی رکھ دیا تھا کہ رات کو اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے, وضو کریں گے, تو پانی بھی رکھ دیا. اب جب صبح کا وقت ہوا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جی فجر کے لیے آئیے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ چلے گئے, فجر کی نماز ادا کر لی. جب امام مالک رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ آپ کا مہمان بھی عجیب, ایک تو اس نے بہت زیادہ کھایا, حالانکہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا کھاتے ہیں,
اور دوسری بات یہ کہ ہم نے تہجد کے لیے وضو کے لیے پانی بھر کر رکھا تھا، اس نے استعمال ہی نہیں کیا، تو محسوس ہوتا ہے کہ تہجد بھی کوئی نہیں پڑی۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آ کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بتائی کہ میری بیٹیوں کے ذہن میں یہ اشکال وارد ہوا ہے، تو میں آ کے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت ایک تو بات کہ میں نے جب آپ کے دسترخوان پہ کھایا، اتنا حلال طیب پاکیزہ کھانا مجھے قسمت سے ملا، لہذا میں نے خوب جی بھر کے کھا لیا کہ یہ حلال پاکیزہ کھانا میرے جسم کا حصہ بن جائے۔ فرمایا اچھا، تو پھر تہجد کا پانی اسی طرح پڑا رہا کہ حضرت آپ کو تو لگا کہ میں بستر کے اوپر آ کر لیٹ گیا، مگر میری نیند تو غائب تھی، میں تو قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کرتا رہا اور ایک آیت سے میں نے آج کی رات 150 مسائل کا استنباط کر لیا، ایک آیت میں سے 150 مسائل اخذ کر لیے، اور میرا چونکہ وضو ہی نہیں ٹوٹا تھا، میں نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پاکیزہ کھانا انسان کے دل کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے علوم و معارف کی بارش ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عقل ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اکابر علماء دیوبند کے ہاں ایک بزرگ تھے، منع شاہ کے نام سے معروف تھے۔ وہ گھاس کاٹتے تھے، مگر تھوڑا تھوڑا پیسہ وہ بچاتے رہتے تھے، اور اتنا پیسہ پورا سال میں جا کر وہ بچاتے تھے کہ جو علماء تھے، اساتذہ تھے، ان کی ایک دن وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان اساتذہ کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جس دن ان کے ہاں کھانا کھا کر آتے تھے، 40 دن تک جو نماز ہوتی تھی اس کی حضوری بڑھ جایا کرتی تھی، نماز کی حضوری بڑھ جایا کرتی تھی۔ ان کے ہاں ایسا کھانا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں حلال طیب پاکیزہ چیز کھانے کا واقعی کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ ایک واقعہ طلباء کی خدمت میں عرض کر دیں۔ بیرون ملک میں ایک جگہ ہمارا مدرسہ تھا، تو یہ عاجز ایک دن ان طلباء کی تعلیمی جو پروگریس تھی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک طالب علم کے بارے میں دیکھا کہ اس طالب علم نے پورے سال میں ایک صفحہ بھی قرآن مجید کا مکمل نہ پڑھا۔ تو بڑی حیرت ہوئی، ہم نے استاد کو بلا کے پوچھا کہ بھئی پورے سال میں ایک صفحہ بھی نہ پڑھا، کیا مسئلہ؟ استاد نے کہا کہ جناب میں نے اس شاگرد پر بڑی محنت کی، ویسے یہ بچہ ہے بھی سمجھدار، محنتی بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، میں نے پڑھانے میں کمی نہیں کی، مگر کیا کروں کہ بس پڑھاتا ہوں تو پیچھے سے بھول جاتا ہے، آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ، اس کا یہی سلسلہ ہے۔ ذرا پڑھاتا ہوں پیچھے پر سنتا ہوں تو کچھ بھی نہیں یاد ہوتا، تو بار بار اس کو پیچھے سے شروع کروایا تو اس کا صفحہ بھی ختم نہ ہوا۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ہم نے طالب علم کو بلا لیا، اس سے پوچھا بھئی یہ تیرا کیا مسئلہ؟ طالب علم نے کہا کہ جناب میں اسکول کے اندر ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں اور میرا نام صدارتی انعام والے بچوں میں شامل کیا گیا ہے، میں سائنس میں اتنا قابل ہوں، سمجھ مجھے بھی نہیں آتی، میں یہاں آ کے یہ عربی پڑھتا ہوں، میرا ذہن ہی نہیں چلتا، آگے سے پڑھتا ہوں پیچھے سے بھول جاتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں۔ جب کلاس کے بچوں نے بھی بتایا کہ یہ واقعی بچہ بہت محنت کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، اور استاد نے بھی بتایا، تو ہماری فکر اور بڑھ گئی کہ یا اللہ پھر مسئلہ کیا ہے۔ کئی دن اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعا مانگتے رہے کہ اللہ
اصل حقیقت کیا ہے وہ کھول دیجئے۔ ذہن میں خیال آیا کہ بچے کو بلا کے پوچھیں تو صحیح۔ ہم نے بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بچے یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ بچے نے بڑی کھل کے بات بتائی کہ ابو میرے ڈاکٹر ہیں، شام کو آتے ہیں تو امی ابو دونوں باہر جاتے ہیں سیر کے لیے، ہمیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو شام کا کھانا ہم باہر ہی ریسٹورنٹ پہ کھاتے ہیں۔ اس نے 3-4 نام لیے، میکڈونلڈ کا کھانا، فلاں کھانا، فلاں، جو غیر مسلموں کے ریسٹورنٹس تھے اس نے ان کا نام لیا کہ ہم وہاں سے چپس کھاتے ہیں، فش کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں۔ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے ایک ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کی، ان کے والدین کو بلا لیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا مال حلال کا مال ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو آپ جا کے جو باہر کھانا کھلاتے ہیں وہ تو غیر مسلم لوگوں کے آپ کے بنے ہوئے چیزیں ہیں، تو معلوم نہیں کیا ڈالا انہوں نے کیا نہ ڈالا۔ اگر آپ بچے کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ بچہ باہر کے ہوٹلوں کی بنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، فقط گھر کا کھانا اس کو کھلائیں۔ آپ کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ گھر میں کھانا کھلائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے بچے کو ساتھ لے جائیے، ہم نہیں اس کو پڑھا سکتے، نہ آپ کا بچے کا وقت آیا اور نہ ہمارے استاد کا۔ جب اتنی سختی کی تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی اس کو باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے، آپ بچے کو اپنے مدرسے میں رکھیے، پڑھائیے۔ ہم نے اس بچے کو رکھا، اگلے 1 سال میں اس بچے نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ جس بچے نے 1 سال میں 1 صفحہ نہیں پڑھا تھا، آنے والے سال میں فقط اس نے حلال کھایا اپنے گھر کا، باہر کے کھانے چھوڑے۔ سوچئے 1 سال میں پورا قرآن مجید اسے مکمل پڑھ لیا۔ یہ باہر کے کھانوں کی اتنی ظلمت ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور آج دیکھتے ہیں کہ طلباء کو شوق ہوتا ہے باہر کی چیزیں کھانے کا، بازار کی پکی ہوئی۔ حلال مال کے ساتھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو دل کو اس طرح سے آ کر دیتی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم مال بھی حلال ہو اور پکی ہوئی بھی حلال طریقے سے ہو، اس دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ جب دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے تو دل منور ہوگا اور عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے۔ تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط موافقت العمل لما جاء بہ الشرع وصحت بہ السنہ۔ ایک دوسری شرط بھی ہے، وہ کیا کہ ابتغاء وجہ اللہ بالعمل، کہ انسان بھلے عمل سنت کے مطابق کرے، اچھے طریقے سے کرے، مگر نیت کھوٹی ہو تو پھر بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی باطنہا، باطن کی کسوٹی۔ ایک تو تھا نا ظاہر کی کسوٹی کہ سنت کے مطابق ہو، یہ باطن کی کسوٹی ہے، کیا کہ عمل بھی اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس عمل کا مقصد خالص اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ تیسری علامت عمل کے قبول ہونے کی زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا ہے اس کو کرتے ہوئے انسان کی کیفیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا، کہ جس میں انسان کیفیت محسوس کرتا ہے نا، یہ بعد میں قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایک کتاب ہے ابن عجیبہ کی ایقاظ الہمم، انہوں نے لکھا کہ من علائم قبول اللہ للصلاۃ،
کہ نماز کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ان یشعر المصلی فیہا بلذت الاقبال علی اللہ، کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کی کیفیت ایسی بنتی ہے جیسی کہ بالکل اللہ کے حضور حاضر ہے۔ اگر یہ کیفیت بن گئی تو یہ دلیل ہے کہ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ فمن علائم قبول اللہ لمناسک الحج، حج پر انسان گیا تو علامت کہ حج قبول ہوئی یا نہیں، فرماتے ہیں ان تقطعہ عن مشاغل الدنیا وہمومها، کہ اگر وہاں جا کر انسان دنیا کے تمام خیالات تفکرات سے بالکل ہٹ کٹ کے اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور ان اعمال کو کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل کہ اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا فمن علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی علامت کیا ہے؟ ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ، کہ اس کی کیفیت یہ ہو تلاوت کرنے والے کی کہ جیسے اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے ہم کلامی کر رہا، یہ کیفیت ہو جائے۔ تو ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا۔ ایک چوتھی علامت المداومۃ علی العمل، کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے پھر انسان کو اس کے اوپر مداومت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آسان لفظوں میں کہا کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو آنے ہی کیوں دیتے؟ آپ نے اگر کسی بندے کی بات نہیں ماننی ہوتی تو اس کو پاس نہیں آنے دیتے، دور ہی رکھتے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی نماز کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو مسجد کے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ مالک نے غلام کو کہا کہ اچھا جلدی سے نماز پڑھ کے آؤ، اور غلام کو نماز پڑھنے میں دیر لگ گئی تو مالک نے کہا کہ ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو غلام نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے قبول نہ کر رہی ہو تو قریب ہی نہ آنے دے۔ جب توفیق دے دی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے آنے کی تو یہ پہلی نماز کے قبول ہونے کی پکی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ قبول ہو گئی۔ تاہم یہ قبولیت ایسی بات ہے کہ انبیاء کرام بھی ڈرا کرتے تھے اور وہ بھی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لیجئے۔ ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو کیا ہوا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ربنا وتقبل دعا، دعا کے لیے دعا یعنی مانگ رہے ہیں، قبولیت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح عمران علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے اس کو امید لگائی تو ابھی بچے ہوا نہیں مگر وہ پہلے ہی دعا مانگتی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی اس بات کی فکر رہتی تھی کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ امت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی، چنانچہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں قبولیت کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ جانور ذبح کرتے ہوئے فرماتے تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبولیت کی دعا مانگی۔ ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی
رب آئینی وتقبل توبتی واجب دعوتی۔ ابن عباس عنہ کی ایک اور دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم تقبل حسناتی، اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما لیجیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو اعمال کی قبولیت کی دعا مانگی، گویا امت کو یہ تعلیم دی کہ عمل کر کے ناز میں نہ پڑ جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جانا، بلکہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہنا۔ پتہ تو تب چلے گا جب اللہ کے ہاں عمل کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ کھوٹا کھرا تو قیامت کے دن جا کر پتہ چلے گا، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے عملوں کو قبول فرما لیں گے۔ تاہم کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو عمل قبول ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل دعا، کہ عمل کریں پھر دعا مانگے قبولیت کی، کہ اللہ مجھ سے یہ عمل قبول فرما لیجیے۔ جیسے عمران علیہ السلام کی بیوی نے دعا مانگی کہ اللہ جو بچہ میرے بطن میں ہے اس کو قبول کر لیجیے، تو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسری چیز ہے تقویٰ، کہ جو انسان تقویٰ بھری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ تو دوسرا سبب یہ، اور تیسرا سبب اخلاص، کہ انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، دکھاوا نہ ہو۔ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کے بارے میں ہم الفاظ تو بہت پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں مثال دے کر سمجھائیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز ادا کرے؟ حضرت دیکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ تو نہیں، اس کے ذہن میں تو خیال بھی نہیں آتا۔ فرمایا جو مخلص انسان ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر کسی بندے سے اس کو تعریف کی کوئی توقع نہیں ہوا کرتی، تمنا ہی نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کرے گا۔ تو ایسے اخلاص کے ساتھ اگر ہم عمل کریں تو یقیناً عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس میں دیکھیے اللہ رب العزت نے بخاری شریف کو قبولیت عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑے اخلاص کے ساتھ لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت ادا کرتے تھے اور پھر حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگ کر کے اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ اور آج اس کی قبولیت دیکھیے کہ جب تک کوئی اس کتاب کو نہ پڑھے وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی، اسی زمانے میں ایک اور بزرگ تھے ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی موطا کے نام سے کتاب لکھی اور وہ اس سے ذخیم بھی تھی۔ تو لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مل فائدۃ فی تصنیفک، کہ انہوں نے اسی نام سے اتنی موٹی کتاب لکھ دی، تو آپ کی یہ پتلی سی موطا لکھنے کا کیا فائدہ؟ امام صاحب نے جواب میں فرمایا
ما کان للہ بقیہ، کہ دونوں میں سے جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی۔ آج ابن ابی ذئب کی موتا کا پتہ ہی نہیں طلباء کو، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا آج ہر دور حدیث کی کتاب میں پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اخلاص کے اوپر منحصر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت عطا فرمائی، فقہ حنفی کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فقہ حنفی اس لیے دنیا میں پھیلی کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے تھے، ان کے ذریعے سے یہ فقہ پھیلی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں علماء کی ایک جماعت دیوار چین دیکھنے کے لیے یا اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جہاں گئے فقہ حنفی کا علم ہم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا، اور آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پر عمل سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، اس کے بعد جتنی ریاستیں ہیں رشیا کی، سب کے اندر فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے۔ پھر بشکیرستان، پھر اس سے آگے چلے جائیں، پھر ترکی کے اندر دیکھیں، شام کے اندر دیکھیں، تو آپ کو بہت مخلوق نظر آئے گی اللہ کی جو اس فقہ کے اوپر عمل کر کے آج زندگی گزار رہی ہے۔ بلکہ اس میں ایک مزے کی بات سنیے کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں قریب کی سیٹ پر سوڈان کے ایک جسٹس بیٹھ گئے تھے، ان سے بات چیت ہوتی رہی، تو بات چیت میں عالم بھی تھے اور جسٹس بھی تھے اپنے علاقے کے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کس فقہ کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عبادات امام مالک کے قول پر ہوتی ہیں، لیکن عدالتوں کے جتنے مقدمے ہیں وہ سب کے سب فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھی فقہ کی تدوین اور کہیں ہے ہی نہیں۔ تو مجھے ذہن میں بات آئی کہ ممکن ہے یہ ان کے اپنے کومنٹس ہوں، مگر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مصر جانا ہوا، تو وہاں الازہر میں جو مفتی اعظم تھے ان سے ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ حضرت یہاں تو سب شافعی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تو مفتی اعظم نے کہا کہ مجھے حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں، ہمارے ہاں اگرچہ عبادات امام شافعی کے طریقے پر کرتے ہیں، ہماری عدالتوں کے سب مقدمات اب بھی فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں عبادات کسی اور امام کے قول پر ہو رہی ہے، وہاں بھی سارے فیصلے جو عدالتوں کے ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے ہاں قبولیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس فقہ حنفی کو عطا فرمائی۔ اگر اس کی کوئی اور مثال دیکھنی ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو جاری و ساری فرما دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو قربان کیا اللہ کے نام پر، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں بھی اس عمل کو جاری فرما دیا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو سال میں ایک دن تازہ کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے، اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگی، اللہ کو عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سعی کو حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ آج کوئی بھی شیخ، مفتی، عالم جائیں، ان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ عمل کو آئندہ جاری فرما دیتا ہے، عمل کا فیض جاری فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک تازہ مثال ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کی ہے کہ اتنے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی کہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کے فیض کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔
اس عاجز کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے شاید 50 سے زیادہ ملکوں میں دین کی نسبت سے سفر کرنے کی توفیق بخشی. مجھے اپنی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں یہ عاجز پہنچا ہو اور وہاں پہلے ہی علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا کام کرتا نہ نظر آئے. اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہے. کفار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. اللہ نے کہاں کہاں اس کا فیض پہنچایا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بلکہ جتنی مقبول ہستیاں یہاں سے اٹھی ہیں دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں نظر آتی. ہاں مدینہ تو تھا، وہ تو مرکز تھا اور ابتدا تھی. پھر اگر اس کے بعد کوئی جگہ جہاں سے مقبول ہستیاں اٹھی ہیں، اللہ رب العزت نے اس ادارے کو وہ توفیق عطا کی، وہ قبولیت عطا کی. ہمارے اکابر کی علمی حیثیت کیا تھی؟ ذرا طلباء امید ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفائی باطن اور تعمیر ظاہر کی وجہ سے کیا علمی مقام عطا فرمایا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کی علمیت کے عجم کے علماء بھی قائل، عرب کے علماء بھی قائل، سب مانتے ہیں. انہوں نے جو حدیث پاک کے اوپر لکھا اس کی وجہ سے عرب کے علماء بھی ان کی علمیت کے قائل ہیں، لوہا مانتے ہیں ان کا. چنانچہ انہوں نے شرح مسلم فتح ملحم کے اندر لکھا، ذرا سنیے گا، اپنے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن کو عرب و عجم کے علماء مانتے ہیں کہ واقعی ٹھوس علم والی شخصیت ہے. وہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں فتح الملہم میں کہ سالت العلامۃ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ ولم یرہ ہوا مثلہ، کہ میں نے پوچھا اپنے استاد سے جو متقی تھے، پاک تھے، جن کی مثل نہ میری آنکھوں نے دیکھا نہ انہوں نے اپنا مثل کوئی دوسرا دیکھا. اللہ اکبر. الذی لم تر العیون مثلہ ولم یرہ مثلہ ولو کان فی سالف الزمان لکان لہ شان فی طبقۃ اہل العلم عظیم وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الانور الکشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنے عظیم الفاظ انہوں نے کہے. تو اس سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی علمیت جلالت شان کا پتہ چلتا ہے. اب یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن نجیم المصری جو صاحب بحر رائق ہے فرماتے ہیں افقہ اندی من الشامی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن نجیم وہ میری نظر میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. لأن امارات الفقہ تلوہ منہ، اس لیے کہ فقہ کی شان نور چمکتا نظر آتا ہے ان کی عبارات سے. وَكَذَلِكَ شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، اور ایسے ہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ بھی میری نزدیک علامہ شامی سے زیادہ فقیہ تھے. وَكَذَلِكَ شیخ مشایخنا رشید احمد کنکوہی افقہ اندی من الشامی، اور میری نزدیک علامہ جو ہے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ تھے. یہ کومنٹس کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، یہ کومنٹس علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق علامہ شبیر احمد عثمانی ایسی بات کر رہے ہیں. تو سوچئے
اللہ رب العزت نے ان کو کیا علمی شان عطا فرمائی ہوگی. اسی لیے حضرت حاجی امداد ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. حاجی صاحب کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے. جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں. اب اگلی بات اور سنیے. حضرت نونوتوی رحمت اللہ علیہ شاہ جہان پور گئے مباحثہ کے لیے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر ایک نے اپنے مذہب کی صداقت کو ثابت کرنا تھا. تو حضرت نونوتوی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ دین اسلام کی صداقت کو ایسا واضح کیا کہ سب لوگوں نے مانا کہ واقعی ان کی بات سب سے زیادہ اعلیٰ. جب انہوں نے مذاہب باطلہ کا بطلان ثابت کر دیا اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اس کی کامیابی کا علم ہوا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا حضرت رو کیوں پڑے کامیابی کی بات سن کے؟ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دوست اب مجھ سے جدا ہو جائے گا. میرا دوست اب مجھ سے جدا ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اسے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا. اللہ کی شان کے اسی سال حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت تھی ان حضرات کی. اب ذرا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن لیجیے. ان کے بارے میں بزرگ کیا فرماتے تھے. چنانچہ سائیں توکل شاہ امبالوی مجذوب تھے، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو مجلس نبوی میں مسند افتاح پر فائز بیٹھے دیکھا ہے. یہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. میاں عبد الرحیم پانی پتی، میاں عبد الرحیم ولایتی وہ فرماتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی صاحب کشف بزرگ تھے اور ان کا کشف اتنا معروف تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر میں کسر پڑی تو ان کے پاس پہنچے تو بغیر بتائے ان کو پتا چلا کہ نماز کیسی پڑھی اور ڈانٹ پڑی. چنانچہ ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں علم حدیث میں جتنا مقام ان کا بلند تھا وہ دوسروں کا نظر نہیں آتا. اور آج بھی بخاری شریف کے اوپر ان کا حاشیہ لکھا ہوا موجود ہے. تو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے حاشیہ لکھا؟ جی. فرمایا تمہارے حاشیے میں فلاں جگہ پر غلطی ہے. کشفن پتہ چل گیا، دیکھا تو واقعی اس جگہ پر کتابت کی غلطی تھی. ایسا کشف تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 25 پارے جو تھے اس کا حاشیہ لکھا اور باقی 5 پارے جو تھے ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا. اب ذرا سنیے کہ وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو بڑے بڑوں کو ڈانٹ دیتے تھے. ایک دفعہ
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم حضرت گنگوئی کو ملنے کے لیے آ گیا. ملا، جب واپس آنے لگا تو حضرت گنگوئی نے کہا کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں. حضرت گنگوئی نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اپنے پیر سے کہنا خلق محمدی اختیار کریں. ریزن کیا تھی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے پاس اکثر لوگ جاتے تھے اور ڈانٹ کھا کے آتے تھے. ہر آنے والے کو ڈانٹ پڑتی تھی. تو اس پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خادم کو یہ پیغام دے دیا. اب وہ آیا اور حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. انہیں کچھن پتہ چل گیا. پوچھا بھائی انہوں نے آتے ہوئے کیا کہا؟ تو پہلے تو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر اللہ والے تو جواسیس القلوب ہوتے ہیں. اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا جی انہوں نے آتے ہوئے مجھے فرمایا کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کرے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی پہلی بات تو سن لو کہ لوگ مجھ سے دین سیکھنے نہیں آتے، فقط دم تعویذ کروانے آتے ہیں دنیا کے لیے، میں اس لیے ڈانٹتا ہوں. تو پہلے تو بات کو ذرا کھول دیا اور پھر فرمایا کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں. یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا. میں اس صاحبزادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا. اب دیکھیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا علمی شان دی تھی، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا شان دی تھی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی. اگر ان کے علمی مقام کو دیکھنا ہو تو ان کی تفسیر بیان القرآن کو پڑھ لیجیے. کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو اردو تفاسیر پڑھنے سے منع فرماتے تھے کہ بھئی تمہاری استعداد نہیں بڑھے گی اگر اردو کی تفاسیر پڑھتے رہو گے، عربی کی تفاسیر پڑھا کرو. جب ان کے سامنے بیان القرآن تفسیر آئی اور انہوں نے پڑھا، اس دن کے بعد انہوں نے اردو تفسیر پڑھنے سے جو منع کرتے تھے اس بات کو انہوں نے ختم فرما دیا. فرمانے لگے اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب اردو زبان میں بھی علم منتقل ہو چکا ہے. ایسی علمی شان. پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے علم بھی ان کے ذریعے سے پھیلایا اور ذکر بھی ان کے ذریعے سے پھیلایا. واقعی وہ حکیم الامت تھے. اللہ رب العزت نے ان کو علمی شان عطا فرمائی. پھر آگے دیکھیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہ 18 سال مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر انہوں نے حدیث پاک کا درس دیا. محدث حدیث پڑھاتے ہیں تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں اور حضرت مدنی پڑھاتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے قال هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی میں 18 سال درس دینا کوئی معمولی بات تو نہیں، اور کوئی 2 مضمون نہیں پڑھاتے تھے، 11 مرتبہ درس ہوتا تھا. ایک دن میں 11 درس ہوتے تھے. اتنا علم حاصل کرتے تھے عرب کے لوگ ان سے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہنچایا اور انہوں نے یہاں بیٹھ کے جو حدیث کی خدمت کی تو آج کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں. آپ اگر دیکھیے تو یہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اس علم کو ان کے ذریعے سے پھیلایا. اور ان کے جو استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ہاں کیا مقبول شخصیت ہے. دیکھیں شاگرد تو بڑوں کے ہوتے ہیں. آپ میں سے اساتذہ ہوں گے جن سے سینکڑوں طلباء پڑھ چکے. اگر سوال پوچھا جائے کہ ان سینکڑوں میں سے کون دین کے لیے قبول ہوا تو بہت ہی تھوڑے ہوں گے، ورنہ پڑھنے والے تو بڑے، کئی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور کئی ادھورا کام کر رہے ہیں اور باقی ویسے زندگی گزار رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو
اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تھا کہ جس شخص نے ان سے علم پڑھا، ایک شاگرد بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے دین کا کام نہ کیا ہو، ایک شاگرد بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ قبولیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں کہ ان کی شاگردی میں جتنے طلباء نکلے سب کے سب دین کا کام کرنے والے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ رب العزت کے ان کے اوپر رحمت تھی، ان کا اخلاص تھا۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی عاجزی کے واقعات وہ آپ ان کے حالات زندگی میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی قبولیت کی کتنی فکر لگی رہتی تھی، ذرا توجہ فرمائیے۔ استقامت اتنی تھی، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے ان کو خبر ملی اور وہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے واپس تشریف لائے۔ جب جنازہ ادا ہو گیا تو جو غسل دینے والا تھا اس نے پوچھا کہ جی میں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر کے اوپر نشانات دیکھے، وہ نشان عام نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ کیسے نشان تھے، ذرا پتہ کریں۔ گھر والوں سے پتہ کیا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی عادت تھی کہ گھر میں بھی ہمیشہ بنیان پہنے رہا کرتے تھے۔ اب حیرانی اور بڑھ گئی تو کسی نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پر یہ نشان کیسے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ میرے شیخ کا راز تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور میں نے آج تک نہیں بتایا۔ اب چونکہ وفات پا چکے اس لیے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے اس وقت فرنگی نے ایک مرتبہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، تو اس نے انگارے گرم کروائے، آگ جلوائی اور کہا کہ تمہیں ان انگاروں پر لٹاؤں گا، ان انگاروں پر لٹاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، انگاروں پر لٹایا گیا، پیچھے زخم ہوئے، بدن جلا، یہ وہ زخموں کے نشان ہیں۔ اور جب اس سزا دینے کے بعد حضرت کمرے میں آئے تو رات کو سویا نہیں جا رہا تھا، بیٹھے تھے، ہم شاگرد تھے، ہم سے حضرت کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے اس وقت عرض کیا کہ حضرت آخر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی، حیلہ ہے نا شریعت کے اندر جائز، اپنی جان بچانے کے لیے تو انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، آپ کوئی دو معنی لفظ بول دیں کہ جس سے جان بھی چھوٹ جائے اور یہ ظالم ہٹ بھی جائے، جان بچانے کے لیے تو اجازت ہوگی۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدنی کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ کیسی اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی اب بات سن لیجئے کہ ایک مرتبہ وہاں کے جو افسران تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کو پھانسی دو، قصہ سمیٹو۔ جب حضرت کو پھانسی کی خبر ملی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو، بہت رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ شاگرد حیران ہیں کہ حضرت اس موقع پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا، پھانسی لٹکا دیں گے، جان چھوٹ جائے گی، مقصد زندگی پورا ہو جائے گا، مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ خوف ہے اور ہزاروں قطار آنسو گر رہے ہیں۔ تو پھر ہم دو تین شاگرد قریب ہوئے، ہم نے کہا حضرت یہ پھانسی کی خبر تو خوشی کی خبر ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟
فرمانے لگے، حضرت نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکے، فرمانے لگے حسین احمد میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے، وہ کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیا کرتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جان بھی لے لے اور قبول بھی نہ کرے۔ ان کو اللہ کی شان بے نیازی رلاتی تھی، اور واقعی جس کو پتہ ہو کہ وہ کتنی بے نیاز ذات ہے وہ ہمیشہ روتا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی صدیق اکبر رویا کرتے تھے، عائشہ صدیق رات کو رویا کرتی تھی، عمر ابن خطاب رویا کرتے تھے، حضرت علی رویا کرتے تھے، ان سب حضرات کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں انجام آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، کوئی اپنی علمیت پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بے نیاز ذات کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری علمی کوششیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے، ایک وقت میں کتابوں میں لکھا ہے 40,000 طلباء ان سے حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ شیخ حدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کے حدیث سن کر جو آگے مکبر تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی، مکبر 1100 تھے تو مجمع کتنا ہوگا؟ 50,000 آدمیوں کا مجمع ایک وقت میں حدیث پڑھنے لگا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا شاگردوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ان کی چیخیں نکل گئی، کیوں کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے رخسار کو زمین سے رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، نہیں کہا میں محدث ہوں، نہیں کہا میں بڑا استاد ہوں، نہیں کہا میں نے ہزاروں کی زندگی بدلی، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے عمل پیش نہیں کر سکتے، عمل پیش نہیں کر سکتے۔ کیا کیا؟ بس اپنی داڑھی کو پکڑا، اپنے سفید بالوں کو پیش کیا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دی۔ ہمارے اکابر کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں بس اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے کہ میرے مالک ہمارے بڑوں کو بھی آپ نے قبول کیا، ہم ظاہری نسبت تو علمی رکھتے ہیں، اللہ ہمیں حقیقت میں بھی ان کا روحانی پیش جو ہے وہ ان کا روحانی وارث بنا دیجیے۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی پڑے گی، تب جا کے وہ نسبت منتقل ہوگی، تب جا کے سینے میں وہ نور آئے گا جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اس کی شان بے نیازی عجیب ہے، عمل کرنے والے غرور نہیں کر سکتے اور بے عمل مایوس بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب معاملہ قبولیت کا ہے تو پھر اللہ کے سامنے مانگے، آج ہی کریں کہ اللہ عام جیسے بھی ہیں بس آپ قبول فرما لیجئے۔ معاملہ تو قبولیت کے اوپر ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، تو جب اس کو سب زیورات پہنا دیے گئے، کپڑے سجا دیے گئے تو کسی نے تعریف کر دی تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ جب تعریف کرنے والی نے تعریف کی تو دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ گھبرا گئی کہ میں نے کوئی اگر غلط بات کر دی تو معاف کر دے۔ تو دلہن نے کہا کہ نہیں، تم اتنا میرے حسن کی تعریفیں کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جس خامد کے لیے تم مجھے تیار کر رہی ہو، تم تو اتنی تعریفیں کر رہی ہو کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں، اگر میں اس کے پاس پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی۔ اور بات تو ایسی ہے، لوگ دنیا میں عالم کہہ دے،
حدیث کے استاد کہہ دے، فقہ کے جو ہے نا استاد کہہ دے، صوفی کہہ دے، پیر کہہ دے، جو مرضی کہہ دے، بھائی لوگوں کی تعریفیں تو اپنی جگہ، اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم پیش ہوئے اور وہاں قبولیت نہ ہوئی تو لوگوں کے یہ الفاظ ہمیں کیا کام آئے گے؟ تو معاملہ تو قبولیت پہ ہے نا۔ تو ہم اللہ کے سامنے بس عاجزی کریں کہ اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجیے، اور عمل تو ہے نہیں کہ جو عمل اللہ کے ہاں پیش کر سکے، لہذا ہمارے پاس فقط عاجزی اور داری کے سوا کچھ نہیں، اللہ قبول کر لیجیے۔ وہ کہتے ہیں ایک خاوند اپنی بیوی پہ غصے ہوا اور اس نے کہا کہ نہ تو خوبصورت ہے، نہ پڑھی لکھی ہے، نہ بڑے گھرانے کی ہے، تیرے اندر کوئی بھی تو خوبی نہیں، بتا تو کیا ہے؟ جب اس نے اتنا اس کو ڈانٹا اور کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیوی سے آگے سے کہنے لگی، ہماری علاقائی زبان میں شعر ہے، کہنے لگی کہ نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، میں تسلیم کرتی ہوں، مگر اتنی بات تو ہے کہ میں جیسی بھی ہوں تو سرکار کی نا، میں ہوں تو آپ کی نا۔ تو اس موقع پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ قابلیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر اے اللہ ہے تو آپ ہی کے نا، آپ ہی کو تو ہم نے اپنا الہ مانا، خدا مانا۔ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے۔ اللہ کلمہ پڑھتے اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اے اللہ ہے تو آپ کے نا، تو بس آپ قبول کر لیجئے کہ ہم آپ کے ہیں، آپ مہربانی فرما دیجئے۔ ہم اس موقع پر اپنے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جو اعمال کیے وہ غفلت بھرے تھے، نہ حضوری تھی، نہ صحیح طریقے سے ہم نے اعمال کیے، لیکن اے اللہ آپ کے ہاں فقط قابلیت کو تو نہیں نہ دیکھا جاتا، قبولیت کا معاملہ ہے۔ اگر قبولیت کا معاملہ ہے تو اے اللہ بس آپ قبول فرما لیجئے۔ اس وقت ایک دعا اپنی زندگی میں روز مانگا کرے۔ کون سی دعا؟ نمازوں کے بعد کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ ہم تو نہیں نہ بن سکتے، کوششوں کے باوجود نہیں بن سکتے، اے اللہ آپ اگر چاہیں بنا دیں تو آپ تو بنا سکتے ہیں نا، ہمارے بڑوں کو بھی آپ نے بنایا، اللہ ہمیں بھی آپ بنا دیجئے۔ اے اللہ ان بڑوں کو یہ نسبتیں، یہ نور، یہ علم، یہ معارف، یہ سب آپ نے عطا فرمائے، آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی تھی۔ کیسے ہمارے اکابر تھے، ان کے بارے میں امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت نے پسند کیا کہ متاخرین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرے محبوب کی جماعت کیسی تھی، اللہ نے کچھ روحوں کو پیچھے رکھ لیا اور اس زمانے میں پیدا کر دیا، اور ان کے نام قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی فرماتے تھے یہ اس قافلے سے پچھڑی ہوئی روحیں ہیں جن کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا فرما دیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر ناچ کرتا ہے سپن، ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ کے محمود الحسن، سب کے دل تھے درد مند اور سب کی فطرت ارجمند۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا روحانی جانشین وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں اور تمام طلباء بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ اس مادر علمی سے نسبت رکھتے ہیں، معلوم نہیں ان کے لیے ان اکابر نے تہجد کے وقت میں کیا کیا دعائیں کی ہوئی ہوگی، تہجد کے وقت میں کیا کیا دعائیں کی ہوں گی۔ اتنی بات عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، اتنی فکر رہتی ہے اس عاجز کو، اللہ نے درجنوں مرتبہ ملتزم کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگنے کی توفیق دی۔ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ان طلباء کی قبولیت کی دعا مانگتا ہوں، ایک فکر ہوتی ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اگر اپنے طلباء کی اتنی دل کے اندر فکر ہے
ہمارے اکابر نے آنے والے وقت میں جو طلبا ہوں گے ان کے لیے کیا کیا مقبول اوقات میں دعائیں مانگی ہوں گی. تو آپ کو طلبا ہے کہ آپ کے سروں کے اوپر ان اکابر کی دعاؤں کا سایہ ہے. بس ایک کام کر لیجئے کہ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کر لیجئے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریے. گناہوں کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو دین کے لیے کیسا قبول کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء اور طلباء کا فیض پھر ایک مرتبہ اسی طرح پوری دنیا تک پہنچائے جیسے ہمارے اکابرین کے ذریعے یہ پھیلا تھا. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا اور ہماری قبولیت کا سبب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے سب حضرات ہاتھ اٹھا لیجیے, متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے رب کریم, ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے کریم آقا, اس ادارے کو اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. جو قبولیت آپ نے عطا فرمائی اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرما. اے اللہ ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ یہاں کے طلباء کی محبتیں دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. اللہ یہ سب آپ کے چاہنے والے آپ کی محبت میں اللہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے اللہ سے جو ہے کرنے والا ایک بندہ آیا ہے. اے اللہ اگر اس عاجز ناقص سے ان کو اتنی محبت ہے تو جو کاملین ہوں گے یہ ان کو اگر دیکھ لیں تو ان کو کیسی محبتیں ہوں گی. اللہ اس کے صدقے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ سب کو لبا کے دل اپنی محبت سے بھر دیجیے. اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. کرم کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجیے. میرے مولا آج کی اس مجلس میں اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ آپ کے بندے آپ کے سامنے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ قبول فرما لیجیے. میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے فضیل بن عیاض پر, اسے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے فضیل بن عیاض پر, ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے بشر حافی پر, دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی پر, دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اللہ آپ اسے ولیوں کا پہلوان بنا دیتے ہیں. اے اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے. میرے مولا ایک نظر رحمت کی ہم پر بھی ڈال دیجیے. اللہ آپ کی نظر رحمت کی اگر عمر پر پڑ جاتی ہے جو تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے چلے تھے, اے اللہ وہ تو ہدایت کے طالب بھی نہیں تھے. آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے آپ اس کو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں. اے اللہ ایک محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے. اللہ ہم پر بھی ڈال دیجیے, ہم عاجز مسکینوں پر بھی ڈال دیجیے. اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. میرے مولا ہم اپنے نام اعمال کو دیکھتے ہیں ہمیں عملوں سے خالی نظر آتا ہے. کوئی نماز حضوری والی نظر نہیں آتی. اللہ کوئی دن گناہوں کے بغیر نظر نہیں آتا. میرے مولا ہمارے پاس اتنی فریاد ہے, اللہ آپ رحمت فرما دیجیے. اللہ آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے, پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے.
तकवा की जिंदगी अता फरमाइए। अल्लाह अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। मेरे मौला हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। आज की इस मजलिस में अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए। दूर करीब से जो दोस्त अहबाब आए हैं अल्लाह सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों का निकाह हुआ मजलिस से पहले, ऐ अल्लाह उनको भी कामयाब खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाइए। इस निकाह को दोनों तरफ के खानदानों के लिए खुशियों का सबब बना दीजिए। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में उल्फतें मोहब्बतें बढ़ा दीजिए। ऐ अल्लाह उनको मासियत की जिल्लत से महफूज फरमाइए, ताअत की इज्जत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इन ज़ौजैन के दिलों में वो मोहब्बतें अता फरमाइए जो आपने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दिल में अता फरमाई। अल्लाह वो मोहब्बतें अता फरमाइए जो आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा के दिल में अता फरमाई। अल्लाह वो मोहब्बतें अता फरमाइए जो आपने नबी अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में अता फरमाई। वो मोहब्बतें उनके भी दिल में अता फरमाइए। ऐ अल्लाह जितने शादीशुदा लोग हैं उनके और उनके घर वालों के दिलों में वही मोहब्बतें अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो नौजवान निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं अल्लाह उनके लिए निकाह में आसानियां पैदा फरमा दीजिए। जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं अल्लाह उन माँ बाप के लिए उन बच्चियों की जिम्मेदारी पूरे करने की आसानियां पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो कारोबार की तरफ से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो घर बार से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमारी की तरफ से परेशान उनकी बीमारियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह औलाद के गमों से महफूज फरमा, औलाद के दुखों से महफूज फरमा, औलाद की परेशानियों से महफूज फरमा। ऐ करीम आका अपनी रहमत का मामला फरमा। ऐ करीम हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अगर कोई बंदा किसी जो है वो सनम खाने से निकल के ऐ अल्लाह जहन्नम में चला जाए उस पे तो हसरत नहीं, हसरत तो उन पे है जो मस्जिद में आपके घर में आए और नमाजें पढ़े और फिर कबूल न हो और फिर आखिर जहन्नम में चले जाए। मेरे मौला अगर आपके यहाँ क़यामत के दिन कबूलियत न हुई तो हमारे टखनों पर और घुटनों पर जो बैठ बैठ के निशान बन गए हैं अल्लाह फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया। मेरे मौला जानवरों के भी टखनों घुटनों पे निशान पड़ गए, हमारे भी निशान पड़ गए। अल्लाह अब मेहरबानी फरमा दीजिए, हमें कबूल कर लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह एक नजर मोहब्बत की डाल लीजिए। अल्लाह मोहब्बत की एक नजर डाल लीजिए। अल्लाह मोहब्बत की एक नजर डाल दीजिए। अल्लाह रहमत का मामला फरमाइए, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए और आइंदा हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह यहाँ के असातिज़ा तुलबा जिस मोहब्बत से पेश आए अल्लाह इसके बदले सबको अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। उस इदारे को अल्लाह इसके फैज को क़यामत तक के लिए कबूल फरमा दीजिए। वक्त के साथ साथ अल्लाह मकबूल बंदों की जमात यहाँ से खड़ी फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।